رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في ديني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ بفضل اللہ سیرت میں ایک چیز مکمل ہونے جا رہی ہے. الحمدللہ آلموسٹ ہم اختتام پر ہے. تو پچھلے لیسنز جو ہم لوگوں نے کور کیے سیرت میں جو مکی دور ہے اس کو ہم تھوڑا ریوائز کر لیں گے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب اللہ تعالیٰ ایک نئی راہ کھولنے والا ہے. اب یعنی کہ ہجرت کا سفر شروع ہوگا. اب نئی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جائیں گے, مدینے کا سفر, جہاں پر ہم الگ الگ معاملات دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اب مکی دور میں ہم اس سے پہلے ہم یہ اسٹارٹ کریں مدنی دور, ہم مکی دور کا ایک ریویژن کر لیں گے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے نبوت کا دور شروع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے ہم لوگوں نے دیکھا کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. ڈیٹ میں اختلاف ہے, کوئی کہتے ہیں 11, کوئی 12, کوئی 13. ٹھیک ہے. ڈیٹ میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ڈیلیوری کا جو کام کر رہے تھے وہ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا بنت عمر نے انجام دیا. اچھا, اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہاشمی خاندان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے قریش سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت رائل گھرانہ ہے. پورا نسب نامہ ہم کو معلوم ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ نے دودھ پلایا, پھر اس کے بعد ابو لہب کی کنیز سویبہ اس نے دودھ پلایا, پھر اس کے بعد حلیمۃ السعدیہ کے گھر میں کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے. جو عربی کلچر تھا کہ بدوؤں کے گھر میں, ولیجز میں, گاؤں میں جو ہے نا بچوں کی پرورش کرتے تھے تاکہ وہ شہر کے پورے ایٹماسفیئر پلیوشن وغیرہ سے دور رہے. تو اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے نا بھیجا گیا اور حلیمۃ السعدیہ کے گھر میں گئے. حلیمۃ السعدیہ کے گھر میں رہے وہاں پر اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے برکتیں اللہ نے نازل فرمائی ان کے گھر میں. کس طرح سے ان کی جو گدی تھی بالکل مریل تھی, بالکل چلنا سست قسم کی تھی. جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ گود میں بیٹھے وہ ایک دم تیز چلنے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی گھر میں لے کر آئے اللہ نے برکتیں نازل فرما دی. ان کے پاس بکری دودھ نہیں دیتی تھی اور تمام بکریوں نے دودھ بہت زیادہ دینا شروع کر دیا. بہرحال یہ سب برکتیں ہم لوگوں نے دیکھی. پھر اہم واقعہ جو تھا وہ 4 سال کی عمر میں حلیمۃ السعدیہ کے گھر میں ہی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں 4 سال تک بھی وہیں پر تھے. تو اس دوران جبرائیل علیہ السلام آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے, سینہ چاک ہونے کا واقعہ پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال کی تھی اور بریف واقعہ کیا ہے کہ سینہ چاک کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکالا گیا اور اس میں سے شیطان کا حصہ نکالا گیا اور پھر زمزم سے دھو کر وہاں پر رکھ دیا گیا. پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح حلیمۃ السعدیہ اس واقعے سے ڈر گئے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کے پاس واپس چھوڑ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال اپنے والدہ کے ساتھ رہے. پھر 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا انتقال ہو گیا. پھر کفالت جو ہے عبد المطلب کرنے لگے. ٹھیک ہے. عبد المطلب کی کفالت میں پھر 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مہینے رہے نہیں, پھر وہ بھی وفات پا گئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 8 سال کی تھی. اس کے بعد اب ابو طالب جو ہے نا کفالت کا ذمہ لیے. اور جب ہم دیکھیں کہ ابو طالب کفالت کا ذمہ لیا, ابو طالب کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے خود ان کے ہی کئی بچے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی سب سے بڑی خوبی تھی قناعت پسند. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ قناعت پسند تھے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی مل گیا اس پر خوش رہتے تھے, اپنی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے تھے. یہ سب سے بڑی خوبی تھی بچپن کی. سبحان اللہ. اور دیکھتے تھے کہ ابو طالب کو بچے بھی زیادہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی طرف سے ڈیمانڈ نہیں کرے. ٹھیک ہے. یہ یاد رکھنا, یہ قناعت پسند.
ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا جو سب سے اہم واقعہ تھا وہ حلف الفضول کا، یعنی کہ عبداللہ بن جدان کے گھر پر ایک کا جو ہے ایگریمنٹ طے ہوا، مظلوم کی ہم مدد کریں گے، چاہے وہ مکے کے رہنے والا ہو یا مکے کے باہر کا رہنے والا ہو. ٹھیک ہے. ایک معاملہ پیش آیا تھا. بہرحال عبداللہ بن جدان کے گھر پر کچھ قبیلے کے کچھ لوگ جمع ہوئے اور سب لوگوں نے عہد کیا اس بات پر کہ ہم کسی پر ظلم ہونے نہیں دیں گے، چاہے وہ مکے کا رہنے والا ہو چاہے مکے کے باہر رہنے والا ہو. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا سب سے امپورٹنٹ تھا یہ ایگریمنٹ جو حلف الفضول کہلایا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت ملنے کے بعد بھی اس کو یاد کرتے تھے اور بولتے تھے کہ اگر آج بھی کوئی لوگ مجھے بلائیں گے تو میں ڈیفینیٹلی جاؤں گا لوگوں سے. ایسا اگر کسی ایسے حلف کے لیے یا حلف یعنی کہ ایسی کوئی ایگریمنٹ کے لیے تو میں ڈیفینیٹلی اس میں جاؤں گا، یہ مجھے بہت قیمتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے نبیوں کا پیشہ ہمیشہ یہ رہا کہ بکریاں چرانا. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرانا شروع کیا. پھر تجارت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچائی تھی وہ لوگوں میں بہت عام تھی، اور اسی وجہ سے اہل مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق اور الامین کہہ کر پکارتے تھے، یعنی ٹرسٹ وردی پرسن اور ٹروتھ فل پرسن. ایسے جو بالکل بہت زیادہ سچائی بولنے والے اور امانت کا خیال رکھنے والے، امانت دار. ٹھیک ہے. اور یہی خوبیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے میں بہت مشہور تھی، اور اسی کی وجہ سے یہی بنا پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وائف ہیں، انہوں نے یہ خوبیاں سنی اور اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پروپوزل بھیجا. اور یہ پورے مکے کی سب سے ویلتھیسٹ خاتون تھے، بہت زیادہ مالدار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تجارت کے سفر پر دیے. ٹھیک ہے. اپنا تجارت مال پیش کرے جا کر، اور ساتھ میں اپنے ایک سرونٹ کو بھی بھیجا جس کا نام میسرہ تھا. وہ میسرہ بھی آ کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کرنے لگا، خوبیوں کی گواہی دینے لگا. اور وہ میسرہ یہ بھی کہا کہ کس طرح اس نے معجزہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر میں رہتے تھے تو سورج جب بھی بہت زیادہ تیز روشنی رہتی تھی، سورج کی روشنی، تب ایک بادل جو ہے نا سایہ کرتا تھا. سبحان اللہ. یہ معجزہ میسرہ نے دیکھا اور آ کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امپریس ہو گئے. اور سبحان اللہ اس طرح انہوں نے اپنا میرج کا پروپوزل یعنی نکاح کا ایک پروپوزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر راجح قول کے مطابق 40 سال تھی. دونوں میں 15 سال کا ڈفرینس تھا. ٹھیک ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اولاد بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دی تھی، اور 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے. 4 بیٹیوں کے نام ہم سب کو معلوم ہے، زینب اور سبحان اللہ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ٹھیک ہے. اور بیٹوں کا نام قاسم اور عبداللہ تھا. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایک بیٹا ابراہیم جو ماریہ خطیہ سے تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نہیں تھے بلکہ ایک ہبہ کی ہوئی کنیز تھے. ٹھیک ہے. اب جو قیدی بن کر آئے تھے. بہرحال اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہوئی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہنے لگے وہاں پر. پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 ایئرس یعنی 35 سال کی جب ہوئی تو حجر اسود کا جھگڑا ایک بہت بڑا معاملہ پیش آیا. کہ ہوا کیا تھا کہ بیت اللہ یعنی کعبہ جو ہے نا طوفان کی وجہ سے ڈھہ گیا تھا، اور لوگ ہے نا اس کو اب چاہ رہے تھے کہ کنسٹرکشن کریں، اس کے برکس، اس کی دیواریں جو ہے نا گر گئی تھیں، تو لوگ چاہ رہے تھے کہ اس کو دوبارہ کنسٹرکٹ کریں. اور ہر ایک کا یہ معاملہ تھا کہ اس میں صرف حلال کمائی لگائیں، کوئی حرام کمائی نہیں، کوئی جوئے والا نہیں، کوئی شراب کا کھانے والا، کوئی حرام کی کوئی بھی کمائی نہیں، بلکہ ہر چیز حلال لگایا جائے. تو اس میں جو ہے نا سب لوگوں نے آگے بڑھ بڑھ کر وہ کیا. تو اب فائنلی جب یہ حجر اسود کا رکھنے کی جب بات آئی تو لوگوں میں جھگڑا شروع ہو گیا کہ کون رکھیں گے. سب کو پتا تھا یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا ہوا آ رہا تھا، اور سب کو معلوم تھا کہ یہ حجر اسود بہت امپورٹنٹ ہے. تو اب وہاں پر سب قبیلوں میں بحث شروع ہو گئی. سب سردار چاہ رہے تھے کہ نہیں ہم رکھیں گے ہم رکھیں گے.
تو فائنلی اس کا جھگڑا کس طرح سے طے ہوا، ایک بہت ہی زیادہ عمر رسیدہ شخص اس نے کہا کہ اچھا ایک کام کریں گے، حرم میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا نیکسٹ ڈے مارننگ میں ہم ان سے رکھائیں گے۔ تو بہرحال اللہ کا قدر یہی ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، اور اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سولو اتنی بہترین طریقے سے کیا کہ ہر سردار کو حکم دیا کہ یہ حجر اسود کو ایک کسی چادر کے بیچ میں رکھا جائے، اور ہر کارنر جو ہے پورے تمام قبیلے کے سردار پکڑیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو کعبے میں یعنی بیت اللہ میں رکھ دیے۔ اس طرح سے حجر اسود کا اتنا بہترین طریقے سے، حالانکہ فساد ہونے والا تھا، بہت زیادہ خون ریزی تک کی بات آ گئی تھی، مگر الحمدللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی، اور اس طرح سے یہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے عمر 40 سال کی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم لوگوں نے دیکھا کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا، بہت زیادہ نرم دل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی بہت اچھی کرتے تھے، لوگوں کو اتنی مدد کرتے تھے کہ وہ روزگار سے لگ جائے، اور بیواؤں کی، یتیموں کی بہت زیادہ سخی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مدد کرتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو بت پرستی تھی جو بہت زیادہ عام تھا مکے میں، آئیڈل ورشپ، وہ ہرگز نہیں پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی کسی کا تقرب حاصل نہیں کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر طواف کرتے تھے، مگر اس دور میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، سب لوگ بتوں کو سجدہ کرتے تھے، وہاں پر جا کر اپنی عبادتیں، تالیاں بجاتے، شور مچاتے، سیٹیاں بجاتے، اس طرح کی ان کی عبادتیں تھیں۔ مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی بچی کچی تعلیمات پر ہی عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل ہی دل میں غم ہوتا تھا کہ یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کر کے یہ کیسے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی کس طرح سے عبادت کرتے تھے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، اور یہی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا تک لے کر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتیں، کئی دن جو ہے غار حرا میں تنہائی میں گزارنے لگے، تاکہ اللہ کا قرب حاصل کرے، اور وہ ہدایت نصیب ہو جو اہل مکہ بہت دور کی گمراہی میں تھے، اس سے بچا کر، کس طرح سے ان کو اس سے بچا کر ہدایت کی طرف لے کر آئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مین کنسرن شروع ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر وحی کا آغاز شروع ہوا۔ پہلے تو کس طرح خواب کے ذریعے آتا تھا، کچھ آوازیں سنائی دیتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے اس صبح میں اسی طرح روشن پاتے تھے، اسی طرح ہوتے ہوئے دیکھتے تھے، اس طرح آغاز ہوا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن غار حرا میں تھے، ایک رات انفیکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں گزار رہے تھے، اللہ کی تنہائی میں عبادت کر رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے، آ کر ہم کو معلوم ہے کہ کس طرح سے وحی کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا گیا اور کہا گیا کہ پڑھو، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، تو پھر دوبارہ اور پھر تھرڈ ٹائم اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، جبرائیل علیہ السلام کرتے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں میں پڑھنا نہیں جانتا، تو پھر پہلی وحی جو آئی سورۃ العلق کی اسٹارٹنگ کی 5 آیتیں دی گئی فرسٹ وحی کی طرح۔ پھر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 آیتوں کو لے کر تیز رفتار کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا، جان کا خوف تھا، فوری دوڑتے ہوئے اپنے بیوی کے پاس گئے، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور جا کر جو ہے کیا کہنے لگے، زملونی زملونی، مجھے کور کرو یا مجھے چادر اڑا دو، مجھے ریپ کرو۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ہو جاتے، اور پھر بعد میں وہ تسلی دیتے، اور سبحان اللہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کس طرح شوہر کو یہ کتنا موٹیویٹ کرتے، کتنا انکریج کرتے، کتنا تسلی دیتے کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو ضائع کرے، آپ کی خوبیاں اتنے اچھے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ بے سہاروں کی مدد کرتے ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو ضائع کرے۔ پھر یہ کہہ کر خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ لے کر گئے اپنے کزن کے پاس ورقہ بن نوفل، جو اس دور میں ہبریو لینگویج میں انجیل کو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، سبحان اللہ، تورات اور انجیل یہ جانتے تھے۔ انہوں نے ورقہ بن نوفل کو پورا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا، تو ورقہ بن نوفل نے کہا
کہ اگر میں زندہ رہوں گا تو میں ڈیفینیٹلی آپ کی مدد کروں گا جب آپ کی قوم آپ کو اپنے شہر سے باہر نکالیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، یہ کیسی بات ہے کہ مجھے کیوں نکالیں گے؟ یہ لوگ مجھے الصادق اور امین کہتے ہیں اور میرا کچھ ان کے ساتھ کبھی جھگڑا وغیرہ نہیں ہوا، یہ لوگ کیوں نکالیں گے؟ تو بہرحال ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ پورا دستور ہے، ہر رسول کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، اور آپ کے پاس جو آیا تھا وہ انسان کی شکل میں، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ اللہ کے فرشتے تھے، میسنجر ہیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر وحی کا سلسلہ رک گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اب جو ہے نا وحی کے لیے پریپیئرڈ ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے دل چاہ رہا تھا کہ پھر دوبارہ ایسا کوئی معاملہ ہو، دوبارہ سے پھر سے وحی آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت راضی ہو گئی اب اس پر کہ اب انتظار کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آنے کا، اور اللہ کی یہی حکمت تھی کہ مشیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے لیے پریپیئرڈ ہوں۔ تو کچھ عرصے رک گیا، ہم نہیں جانتے کہ کتنا، واللہ عالم، مگر کچھ عرصے کے لیے یہ وحی کا سلسلہ رک گیا۔ پھر اسی طرح جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا معمول رہتا تھا کہ رمضان کا پورا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں گزارتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزار کر فرسٹ شوال کی صبح میں آ رہے تھے، غار حرا سے اتر کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام محمد کہہ کر آواز دیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے دیکھتے، پیچھے دیکھتے، رائٹ دیکھتے، لیفٹ دیکھتے، کوئی نہیں نظر آتا، پھر جب اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے تو سبحان اللہ کیا دیکھتے کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بار جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھے، اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھا، ان کے 600 پر ہے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی کرسی پر اس طرح بیٹھے ہوئے کہ پورے آسمان اور زمین کو کور کرنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ سوچئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر پھر سے رعب طاری ہو گیا، یعنی پھر سے ڈر گئے، پھر دل کانپنے لگا، اور بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی طرف وہ ہو گئے، اور اپنا سر جھکائے، پھر فوری دوڑتے ہوئے اپنی بیوی کے پاس آئے۔ تو سوچئے کتنا اسٹرانگ ریلیشن تھا کہ فوری اپنی بیوی کے پاس آئے، پھر آ کر بولے زملونی زملونی، مجھے رات کر دو، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ اور پھر یہاں پر آئی سورۃ المدثر کی سٹارٹنگ آیتیں، یا ایھا المدثر، وہ آیتیں آئے، اب وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پریزنس میں یہ سورۃ المدثر کی آیتیں آئیں، اللہ اکبر، اور یہ سب سے پہلے ایمان لانے والی تھی۔ تو پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے پہلے ایمان لانے والوں میں، مردوں میں ہم دیکھیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد سبحان اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ، یہ پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے، آف کورس خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد۔ پھر اس کے بعد جب ایمان لا چکے، اللہ تعالیٰ نے فرسٹ حکم یہ دیا کہ سیکریٹلی دے، یہ جب دعوت ہے، یہ جو اسلام کی دعوت کا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑے مشن کے ساتھ اللہ نے بھیجا، تیار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا حکم اللہ نے یہ دیا کہ سیکریٹلی، خفیہ طور پر، کانفیڈینشیل ہی، انڈیویجول بیسس پر، ون آن ون بیسس پر ہی، وہ بھی اس میں سے بھی سلیکٹو پیپل، اس میں سے بھی پہلے اپنے قریبی، اپنے گھر والے، اپنے رشتہ دار اور اپنے ٹرسٹ وردی پیپل میں سے ہی ان کو ہی دعوت دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ معمول رہا، اور 3 سال تک یہی سلسلہ رہا، اور وجہ کیا تھی اس کے پیچھے؟ کیونکہ یہ جو اہل مکہ تھے، مکہ کے لوگ جو تھے، قریش قبیلے کے، یہ لوگ بہت اکھڑ قسم کے، جاہل قسم کے، تکبرانہ قسم کے لوگ تھے۔ یہ لوگ اگر بات سمجھ میں نہیں آئے تو خلاص تلوار سے ہی فیصلہ کرتے تھے، خلاص معاملہ ہی ختم۔ جب ان کی مرضی کے خلاف کوئی معاملہ ہو تو وہ کسی کی نہیں سنتے تھے، تلوار سے فیصلے کرتے تھے۔ تو یہی حکمت تھی اس کے پیچھے کہ خفیہ طور پر، تاکہ ایک جماعت قائم ہو جائے، ایک مٹھی بھر لوگ آ جائے، تب اس کی علانیہ دعوت ہو۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال کی خفیہ، اس کے بعد خفیہ تبلیغ کے بعد، جب ایک اچھے خاصے ایک مٹھی بھر لوگ، یعنی آلموسٹ 120، ٹھیک ہے، سابقون اولین، میکزیمم یہ کہا جاتا ہے کہ 120 یا 130 لوگ تھے اپروکسیمیٹلی، تو یہ سابقون اولون کہلائے۔ ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی تربیت کرتے رہے 3 سال میں۔ پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا
کہ اب علانیہ تبلیغ شروع کرے، یعنی اب اوپنلی، بالکل اب کوئی سیکریٹلی نہیں، اب اوپنلی شروع کرے۔ اور پہلا کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے قرابت داروں کو جمع کر کے، اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو آواز دیے یا صباحہ کے نام کا، یا صباحہ اس دور میں کوئی امپورٹنٹ خبر ہے، کوئی امپورٹنٹ واقعہ پیش آ گیا تو اس طرح کی آواز لگائی جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے اوپر چڑھے، چڑھ کر یا صباحہ کی زور سے آواز لگائے، اور لگا کر بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے والوں کو پکار کر کہنے لگے، پھر اس کے بعد انڈیویجولی پکارے، اپنے چچا کو پکارے، اپنے پھوپھی کا نام لیے، حتیٰ کہ اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خود کو اپنی آنکھ سے بچاؤ، خود کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، کل میں تمہارے کچھ کام میں نہیں آؤں گا۔ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں دشمن کی کوئی چیز کو، قافلے کو دیکھ کر آیا ہوں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے لوگوں کو میں بچاؤں۔ سبحان اللہ، اس طرح کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے۔ اور یہ بولنے کا یہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سے لوگوں کا یہ ایک گمان ہے، خیال میں جی رہے ہیں، خوش فہمی میں جی رہے ہیں کہ سبحان اللہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے گی، یا پھر ہمارا کوئی بچہ حج کر دے گا تو 7 پشتوں کو معاف کرا لے گا۔ یہ سب اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ انشاءاللہ آف کورس محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ وہ شرف دے گا، مگر کس کے لیے؟ جس کے لیے اللہ حکم دے گا اور جس کو اللہ حکم دے گا، ٹھیک ہے؟ وہ بھی کچھ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ دے گا شرف کہ وہ بھی شفاعت کریں گے، مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کے پرمیشن سے۔ کس کے لیے ہوگی اور کون کریں گے؟ یہ اللہ کے حکم سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ہم کوئی خوش فہمی میں نہ رہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو پکار رہے ہیں کہ خود کو اپنے آپ کو خود بچاؤ آگ سے، کل میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ مجھ سے دولت چاہیے تو آج مانگ لو، میں ہر مال اور دولت جو چاہیے وہ مانگ لو، میں دے دوں گا، مگر کل میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ کہ یہ نہیں ہو کہ تم فلاں خاندان سے ہے تو خلاص بخشے جاؤ گے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اپنے منہ کی باتیں ہیں، یہ اپنے خوش فہمیاں ہیں۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ یہ خوش فہمیوں سے باہر نکلے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑا میسیج ملتا ہم کو یہ واقعے سے۔ اب بہرحال اس کے بعد کیا ہوا کہ فوری تو لوگوں نے ریئیکٹ نہیں کیا، مگر ایک ہی شخص جو بہت بدبخت تھا وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب۔ اس نے بہت برا ریئیکشن دیا، اس نے بد دعا دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ نے اسی کے بد دعائے الفاظ سے اللہ نے قرآن میں سورہ نازل فرمایا، جس کو ہم کو معلوم ہے سورۃ اللہب، کہ تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ بالکل نامراد ہو گیا۔ تو بہرحال اب یہ ہوا، اس کے بعد اب لوگوں کو، جب لوگ گھروں پر گئے، پھر ان کے تکبرانہ خیالات نے جنم لیا، اور لوگ اب اس کو ہنسی مذاق اڑانے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق اور الامین پکارنے والے یہی لوگ ابو قبشہ کا بیٹا یہ کہہ کر تانے مارنے لگے، ٹونٹ کرنے لگے، ہنسی مذاق اڑانے لگے، اور کہنے لگے یہی ہے وہ شخص جو آسمان سے باتیں کرتا ہے، جو ان کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، یہ کہہ کر اشارے کر کے باتیں کرنے لگے، اور اس طرح سے ان لوگوں نے مذاق اڑایا۔ اور مذاق اڑا کر اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مذاق کو بالکل اگنور کرتے گئے۔ ہاں، تکلیف آف کورس ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپیکٹ نہیں کرے اتنا برا ریئیکشن، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن پر جمے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالمجاز مجاز کے بازاروں میں، ٹھیک ہے، لوگوں کے کیمپس میں، جہاں پر بھی لوگ جمع ہوتے تھے، گروپس میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت کا کام کرنے لگے، ایک اللہ کی طرف بلانے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکار کر لوگوں کو کہتے تھے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، تم لوگ فلاح پاؤ گے، یہ کہنے لگے۔ بہرحال ان لوگوں نے نہیں مانا، مقابلہ کرنے لگے، اور مقابلے کے لیے اب مختلف ان لوگوں نے تدبیریں، پلانس اختیار کیے، جس میں سب سے پہلے ہے مذاق اڑانا، ہنسی اڑانا، مذاق اڑانا، یعنی کہ یہ ابو کبشہ کا بیٹا کہہ کر پکارنا، پھر یا اور جھوٹے القاب دینا، کذاب کہنا، ساحر کہنا، مجنون کہنا، کاہن کہنا، اتنے بڑے بڑے القاب۔ سوچیے آپ، الصادق اور الامین کو پورا کمپلیٹلی چینج کر دیے۔ الصادق کے معنی ہے بہت زیادہ سچائی بولنے والا،
جو بندہ، جو شخص جو ہے نا نبوت سے پہلے لوگوں کے معاملات میں سچا تھا، لوگوں کے معاملات میں امانت دار تھا، وہ شخص یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولے؟ اگر لوگوں نے ایسا معاملہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تانے سننے پڑے، ہنسی مذاق ان لوگوں نے کیا، پھر اس کے بعد لوگوں کو جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکتے تھے، جہاں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، ایک تو پہلے تو یہ چچا ابو لہب پیچھے آتا تھا، دھکے مارتا تھا اور لوگوں کو بولتا تھا کہ نہیں سنو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ پاگل ہیں، جادوگر ہیں، ان کی باتیں مت سنو ورنہ گھر میں فساد ہو جائے گا، یہ کرتے تھے۔ اور اس طرح سے لوگوں کو بات سننے سے، کس طرح سے جہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا پیغام دینے جاتے، آیتیں پڑھ کر سنانا چاہتے، یہ لوگ شور مچاتے تھے۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے بڑے چیلنجز آپ سوچیں کہ یہ ایسا ہوا، اور پھر بہت آگے یہ ایک سٹیپ اور آگے نکلا، یہ حارث بن نذیر، اس نے کیا کیا کہ اس نے سکندر کے اسٹوریز لے کر آئے، اسکندر کے اسٹوریز لا کر لوگوں کو سنانے لگایا، اور گانے بجانے والوں کو بھی لے کر آیا، تاکہ لوگ ہے نا قرآن نہیں سنیں اور اسی میں گانے بجانے میں، شراب میں، اس میں لوگوں کو انوالو کرتے گیا۔ اس طرح سے ان لوگوں نے لوگوں کو بات سننے سے روکا۔ اور پھر اس کے بعد شک اور شبہات پیش کرنا، کس طرح سے شک اور شبہات، کبھی کہنا کہ شاعر ہے، یہ تو شاعری ہے، کیا ہے یہ، رات بھر میں کہاں سے بھی ایک بھڑکتی ہوئی شاعری لے کر آ جاتے، یہ کہتے تھے کہ شاعری ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آ رہے تھے، سبحان اللہ، اللہ کی آیتوں کو یہ لوگ شاعری کہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے تھے کہ نہیں، یہ تو کاہن کا کلام ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، یعنی رات میں کوئی جن آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا کر جاتا ہے کبھی۔ اب آپ سوچئے، یہ سردار سب کہنے لگے، اور عام لوگوں کا کیا معاملہ تھا؟ ان لوگ کبھی سوچتے تھے یہ اچھا سنیں گے، نہیں یہ تو ہے نا، یہ کبھی کاہن ہے بول رہے، کبھی شاعر۔ تو اس طرح سے شک اور شبہات، ڈاؤٹس پیدا کرنا، پھر بحث اور کٹ حجتی کرنا، اس میدان میں تو یہ لوگ کھل کر آگے بڑھے۔ ایسے کیسے ہو سکتا؟ سب سے بڑا ان کا معاملہ کیا ہے کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک اللہ کی عبادت کرنا، تمام معبودوں کو چھوڑ کر، یہ کیسی بات ہے؟ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم تمام معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تمام 360 کی طرف وہ لوگ جو جھکتے تھے، جو مانگتے تھے، کبھی کسی سے مدد مانگتے تھے، کسی کو سمجھتے تھے کہ یہ ہم کو اولاد دے گا، یہ ہم کو بارش برسائے گا، ان سب کو چھوڑ کر ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، یہ کیسا معاملہ ہے؟ سب سے پہلے توحید ان کے عقل میں نہیں سمجھ میں آتی تھی، اور دوسرا ان کو جو ہے نا رسالت، دوسرا ڈاؤٹ جو ہے نا رسول، یہ کیسے ہے کہ یہ رسول جو ہمارے سامنے بازاروں میں چلتے پھرتے، ہماری طرح کھاتے پھرتے، اچانک سے رسول بن گئے، یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ ان کا بحث اس معاملے میں آگے چڑھ کر بحث کرے۔ رسول تو کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی پروٹوکول ہو، کوئی کچھ ہے نا، کچھ اسپیشل چیزیں ہوں، ان کے آگے پیچھے فرشتے ہو، یہ ان کی اپنی عقل تھی، ٹھیک ہے، اس عقل سے یہ لوگ بحث کرتے تھے۔ تھرڈ اور بہت بڑی چیز جس میں یہ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیے، وہ ہے دوبارہ جی اٹھنے کا، یعنی ڈے آف ریزریکشن، دوبارہ ہم کو جی اٹھایا جائے گا، جب ہم ہڈیاں ہو جائیں، جب ہم بوسا بوسا ہو جائیں، بالکل کمپلیٹ چورا چورا ہو جائیں، یہ ہو کیسا سکتا؟ اور ہمارے آبا و اجداد بھی پلاننگز کیے، مذاق اڑانا، بحث اور کٹ حجتی کرنا، بحث اور کٹ حجتی، یہ معاملے میں یہ لوگ بہت آگے رہے۔ سب سے بڑی چیز جس معاملے پر یہ لوگ بحث کرتے رہے، وہ ہے توحید، رسالت اور دوبارہ جی اٹھنا۔ ان کے عقل میں یہ بات آتی ہی نہیں تھی کہ سب الہ کو چھوڑ کر ایک اللہ کو ماننا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے رسول بنا دیے گئے، اور اگر رسول ہوتے تو اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ لوگ کا ان لوگ کا گمان تھا کہ ہم چوز کرنا ہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہم ثقیف کے بڑے بڑے سرداروں سے چوز کرتا، طائف کے سرداروں سے، مکے میں بڑے بڑے سردار تھے، ایسے کیسے معاذ اللہ ایک یتیم کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ یہ ان کا بحث تھی اس بات پر، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا۔ اب بہرحال ان لوگوں کو جب سمجھ میں نہیں آیا، بات نہیں بن رہی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے نا مشن میں لگے ہوئے تھے، لوگوں کی باتوں کو بالکل کان نہیں دھر رہے تھے، ہاں دل کو تکلیف ہوتی تھی، اور اللہ نے اس کا قرآن میں بھی ریکارڈ فرمایا کہ ہم جانتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان کی باتیں تکلیف دہ ہوتی ہیں، بس آپ صبر کریے ان کی باتوں کا، صبر۔ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن پکڑ کر رکھا، اب آپ لوگ دیکھتے جائیے، اور مدنی دور میں بھی آپ لوگ دیکھیں گے، سبحان اللہ، پورا آپ کو سیرت میں صبر صبر صبر،
صبر کیسا ہونا چاہیے اور کیسے معاملات میں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہو کر صبر کرے. ہم ہے نا سبحان اللہ غلطی پر ہو کر بھی صبر نہیں کرتے. اللہ اکبر کبیرہ. تو سیرت کا سب سے بڑا آپ کو لیسن ملتا ہے وہ صبر، کہ حق پر ہو کر لوگوں کی باتیں برداشت کرنا، اس پر صبر، اور کام کرنے میں کس طرح جستجو کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے تھے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل دن دہاڑے کے ٹائم پر جا کر کعبے کے سامنے نماز پڑھتے، سب کرتے، مگر یہ لوگوں کو برداشت نہیں ہو رہا تھا. اور ان لوگوں نے کیا کیا، اب مقابلے یہ نہیں کر پا رہے تھے مقابلہ، تو اب ان لوگوں نے فزیکل پرسیکیوٹ، یعنی کہ یہ لوگ اذیتیں دینا شروع کر دیے. مسلمانوں کو بھی بہت سے مسلمانوں کو اذیتیں دی گئی، جس میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو ہمارا روح کانپے. ایسے ان کو اذیتیں دی گئی. تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جو اسٹارٹنگ پیریڈ میں جو ایمان لے کر آئے، اسپیشلی جو کمزور تھے، اور کمزوروں کو ساتھ ساتھ امیروں کو بھی، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، جو بھی ایمان لے کر آتے تھے ان لوگوں کو یہ سرداران مکہ جو ہے نا پنش کرتے تھے، پرسیکیوٹ کرتے تھے. اور کیسے، ایسے معمولی اذیتیں نہیں، بہت زیادہ اتنے پینفل پنشمنٹس، جس میں سے ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی دھوپ میں لے کر جا کر لٹا دیتے، اور پھر اس پر ان کے سینے پر گرم پتھر، ان کے کپڑے اتار کر سینے پر جو ہے نا گرم پتھر رکھ دیا جاتا، اور ان سے کہا جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کرو، ایک اللہ کا انکار کرو. مگر وہ کہتے تھے احد احد، ایک اللہ، ایک اللہ. اتنی تکلیف میں بھی ایک اللہ. اور یہ بھی کہ بچوں کو جو ہے نا ان کو ان کے گلے میں رسی پہنا کر بچوں کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا تھا. ان کا جو اونر تھا، یعنی یہ تو غلام تھے نا، حبشی غلام، ان کا جو مالک تھا امیہ بن خلف، وہ کیا کرتا تھا، بچوں کو تھماتا تھا، اور وہ نوٹی قسم کے بچے، بدماش قسم کے بچے، ان کو ایسے کھینچتے تھے جیسے کوئی جانور کو کھینچا جا رہا مکے کے گلیوں میں. اللہ اکبر. یہ ایک ہے. جس میں اور ایک مثال میں یہ دیتی ہوں کہ جو خباب بن ارت کو جو ہے ان کی مالکن گرم کوئلوں پر لٹا دیتے تھے، جس سے ان کی پیٹھ کی چربی جل جاتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جب بھی آپ لوگ پڑھیں گے نا، ایک ہمارے جسم پہ رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کس طرح کے لوگ تھے کہ یہ لوگ اذیتیں برداشت کرتے ہوئے بھی اسلام پر ثابت قدمی دکھائے. کوئی بھی ایک بھی پلٹا یہ کوئی بھی نہیں ملتا، ہم کوئی بھی نہیں اسلام کو چھوڑ کر نکلا، اتنی سخت تکلیفوں سے پر بھی. تو سب لوگوں نے صبر کیا. پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ اسلام کی پہلے شہید جو ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یاسر کے والدہ ہیں، وہ سب سے پہلے اسلام کی شہید ہے. ان کو ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا تھا. تو بہرحال بہت زیادہ ستائے گئے، مارا جاتا تھا، زنجیروں میں باندھ دیا جاتا تھا، اور لوہے سے مارا جاتا، اتنا مارا جاتا تھا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، عقل چلی جاتی تھی ان کی. ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا بول رہے ہیں، اتنا زیادہ مارا جاتا تھا. بہرحال یہ لوگ اپنی جگہ اسلام پر قائم رہے، اپنی ثابت قدمی دکھائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوران میں دارالارقم، ارقم بن ارقم کا گھر تھا، وہ جو صفا کے دامن میں تھا، وہاں پر ایک گھر میں مسلمانوں کی تربیت کرتے تھے چھپ کر، کیونکہ یہ لوگ اذیتیں دیتے تھے. جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سب کے سامنے جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہے. پھر اب یہ لوگ کیا کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا گیا. سبحان اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دست درازیاں کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص پھاڑی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چہرے مبارک پر تھوکا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کو روندا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس والے بہت زیادہ ستاتے تھے. اور جس میں ہم دیکھیں کہ چاچا اور چاچی، جو جس کا ذکر سورۃ اللحب میں ہم کو ملتا ہے، یہ لوگ بھی بہت زیادہ آگے بڑھ چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائے. اور اس میں ستانے میں ابو طالب کو بھی دھمکیاں دی جاتی تھی. سردار آ کر ابو طالب کو بولتے تھے کہ رکاؤ بھتیجے کو ورنہ ہم قتل کر دیں گے. اور قتل کی کئی بار کوششیں بھی کی گئی. جو ہم دیکھیں ابو جہل کا معاملہ تھا، کئی بار یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بھی کعبے کے سامنے نماز پڑھتے تو یہ جو ہے نا پتھر لے کر مارنے کی کوشش کرتا گیا. بہرحال یہ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوئے دست درازیاں.
ٹھیک ہے، اب انہی دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ہجرت کر کر حبشہ جانے کا حکم دے دیا. وہاں کا بادشاہ نجاشی جو تھا وہ انصاف پسند بادشاہ تھا. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو پھر کچھ لوگ چلے گئے ہجرت کر کر حبشہ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کعبے کے سامنے جو ہے سورۃ النجم کی تلاوت کرنے لگے. تو جب یہ سورۃ النجم کی تلاوت سوچیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن جس پر نازل ہو رہا وہ تلاوت کر رہے ہیں، بہت سے سردار اور بہت سے مشرکان مکہ اس وقت موجود تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت شروع کرے، لوگ ایک خاموش ہو کر کمپلیٹلی سائلنس ہو کر سن رہے تھے اور اتنا غور سے سنتے رہے کہ لوگوں کے دل پر اللہ کا خوف طاری ہو گیا. لوگ ہے نا بہت زیادہ ڈر گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری آیت تک پہنچ کر جب سجدہ کرے تو یہ تمام کے تمام مشرکان مکہ بھی سجدہ کرے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا کہ ایک شخص جو امیہ بن خلف تھا اس نے مٹھی بھر مٹی لی اور کہا کہ مجھے تو یہی کافی ہے، یعنی مٹی لے کر خود اپنے سر پر لگا لیا. یہ خود سجدہ نہیں کرا، جھکا نہیں بلکہ یہ لگا لیا. اتنا ان پر خوف طاری ہو گیا تھا. بہرحال یہ نیوز جو ہے نا حبشہ تک پہنچنے میں کچھ چینجز کے ساتھ پہنچی اور وہاں کے لوگ جو ہجرت کر کر چلے گئے تھے اپنا گھر مکہ چھوڑ کر گئے تھے، ان لوگ سمجھے کہ اچھا تمام اہل مکہ جو ہے مسلمان ہو گئے تو ہم آ جاتے ہیں واپس. بہرحال یہ رومرز یہ افواہ سن کر وہ واپس آئے، مگر جیسے جیسے مکہ کے قریب پہنچے ان کو پتہ چلا نہیں یہ تو وہ لوگ غفلت میں کر لیے تھے. وہ لوگ اس پر پشیمان ہیں، وہ شرمندہ ہے کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے سجدہ کیا. آخر کیا ہو گیا تھا ہم سب کو، ان لوگوں کو ریگریٹ تھا. سجدہ کرے یعنی اثر ہوتا تھا. قرآن کا جو مین تاثیر ہے نا وہ قرآن خاموشی سے جب سنا جائے گا تو ہم کو بھی یہی قرآن کے آداب ہے نا، جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ اللہ کی رحمت ہو تم پر. تو وہ لوگ غور سے سن رہے تھے اور خاموش تھے تو قرآن اثر ہوا اور وہ لوگ سجدے میں اس میں کر دیے. ان لوگ ایک فلو میں آ کر ان لوگوں نے سجدہ کیا، مگر بعد میں ان کو اپنی غلطی پر احساس ہوا. یہ اس کو غلط سمجھتے تھے اور زیادہ فرسٹریشن جو ہے نکالنے میں پھر اذیتیں اور بڑھا دیے یہ لوگ. ٹھیک ہے، یہ ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ آدھے رستے سے واپس چلے گئے، کچھ لوگ آ گئے مکہ آ گئے کسی کی ضمانت میں اندر آ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوبارہ وہ ہجرت کر کر حبشہ کی طرف ہی جائیں. تو بہرحال اس دفعہ زیادہ لوگ گئے ہجرت حبشہ کر کر. پھر اس وقت اب جب مشرکان مکہ کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ پھر سے ہجرت کر رہے ہیں مسلمان اور پھر سے جانے والے ہیں، یہ لوگ ٹائٹ سیکیورٹی کر دیے، مگر پھر بھی یہ لوگ مسلمانوں کو روک نہیں پائے. اور الحمدللہ ان لوگوں کو ایک اچھا سا اسٹے، ایک اچھی سی پلیس مل گئی تھی جہاں پر وہ اپنے دین پر عمل کر سکتے تھے. تو اب اس چکر میں وہ لوگ کا فرسٹریشن بہت بڑھ گیا. ان لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آیا کہ اتنے لوگ ہمارے سے چھوٹ کر وہاں پر چلے گئے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سک رہے. تو بہرحال دو لوگوں کو ان لوگوں نے بھیجایا، عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیع. یہ دو لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں ہوئے تھے مسلمان. یہ دو لوگ مشرکان مکہ کی طرف سے ایمبیسڈر کی طرح بھیجے گئے اور وہ جا کر نجاشی کے سامنے تحفے تحائف پیش کرے. تو ان کے خلاف میں جعفر بن ابی طالب نے اسلام پیش کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن دیا اور کیا بہترین طریقے سے انہوں نے اسپیچ دی. اسلام کو اسلام کیسا دین تھا، ہم اس سے پہلے کیسے تھے، ہم کس طرح جاہل تھے اور کون آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بتائے. اور پھر ان لوگوں نے کیا کیا، مشرکان مکہ نے ہمارے لیے جینا محال کر دیا، ہمارے لیے زمین کو تنگ کر دیا، اسی وجہ سے ہم بھاگ کر یہاں پر آئے. تو بہرحال نجاشی نے اس چیز کو صحیح مانا اور پھر جب سورہ مریم کی تلاوت ہوئی تو اس نے اتنا رویا، یہ نجاشی جو یہ بادشاہ تھا، کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی. اور اس نے کہا کہ مسلمانوں کو یہاں پر رہنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی اور کوئی ان لوگوں کو ان پر ظلم اور زیادتی نہیں کر سکے گا. بہرحال وہ دو لوگ اپنا منہ لٹکائے ہوئے واپس آ گئے، نامراد ہو کر وہ واپس آ گئے. اب پھر اس کے بعد اسی دوران میں سبحان اللہ یہ جو ہے نا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو بڑے جانباز، مکہ کے قریش کے دو بڑے جانباز ایمان لا لیے تھے اور اس سے اسلام کو کافی طاقت ملی. اس طرح جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے ایمان
تو سبحان اللہ، لوگ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بعد میں یہ ڈسکرائب کرتے کہ ہم لوگ کعبے کے اطراف میں حلقے بنا کر بیٹھ کر قرآن کی تعلیم کرنے لگے. پہلے تو چھپ چھپ کر دارالارقم میں کرتے تھے. اب جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے ایمان، لوگوں کو بہت اسلام کو طاقت ملی اور لوگ بہت آسانی سے اسلام پر عمل کرتے، اور جو کوئی ریبل کرتے تھے پلٹا کر جواب دیتے تھے. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بہترین واقعہ ہے، بہرحال زیادہ ڈیٹیل میں آپ سب کو پتہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سورۃ الطٰہٰ کی جو ہوا تھا، اور سب سے پہلی چوٹ جو سورۃ الحاقہ کی آیتوں کی لگی تھی وہ تھا. پھر دوسرا جب مارنے تلوار اٹھائے نکلے تھے کہ آپ تو میں آج معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا، مگر دے کر آئے شہادت کی گواہی. سبحان اللہ. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انٹرسٹنگ واقعہ تھا کہ کس طرح سے وہ ایمان لائے. اور اسی طرح حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، کس طرح ابو جہل کے خلاف، ابو جہل بہت زیادہ تکلیفیں دیتا تھا، اذیتیں دیتا تھا، اس کے خلاف ٹھہرنے کے اس میں یہ بھی ایمان لے کر آئے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ان لوگ بیٹھے نہیں خاموش، یہاں ان کو تکلیف ہوتی تھی مشرکان مکہ کو کہ آہستہ آہستہ ان کی جو ہے نا اسلام کی تعداد، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور یہ لوگ رک رہے بھی نہیں. تو اب یہ لوگ کیا کرے، اس کے بعد سودے بازی آفرز دینے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مرغوبات کی پیش کرنے لگے. ہم دیکھیں کہ کس طرح عتبہ بن ربیع یہ کس طرح سے معاملہ کیا تھا. جا کر بولا کہ آپ کو عورت چاہیے، آپ کون سی عورت کو بولیے، ہم ایسے 10 عورتیں آپ کی نکاح میں دے دیتے. اگر آپ کو اتھارٹی چاہیے تو ہم آپ کو لیڈر بنا دیتے. اگر یہ نہیں تو آپ کو سب سے مال چاہیے تو ہم آپ کو قریش کے سب سے زیادہ مالدار لوگوں میں سے آپ کو بنا دیتے، آپ کو ہی اتھارٹی، آپ کو ہی لیڈر تسلیم کر دیتے. جو آپ چاہیں گے ہم آپ کو دیں گے، یعنی آفرز پیش کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں، مرغوبات کے جواب میں، ہم کو معلوم ہے سورۃ الفصلت کی آیتیں تلاوت کی. تو یہ عتبہ بن ربیع بھی سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنے مشن پر ڈٹے ہوئے ہیں. اور کس طرح ابو طالب کو بھی جب چیلنجز دیا گیا، لوگ آ کر دھمکیاں دیتے تھے کہ قتل کر دیں گے اب تمہارے بھتیجے کو، آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں، آپ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں سے ہٹ جائیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے. تو ابو طالب بھی بلا کر جب بولنے لگے تو سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر واللہ میرے ایک ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں اگر سورج رکھ دیا جائے اور لیفٹ ہینڈ میں اگر چاند رکھ دیا جائے تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ یا پھر یہ دین غالب ہو جائے یا پھر مجھے موت آ جائے. اللہ اکبر. اتنا زبردست ڈٹرمنیشن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر ابو طالب نے بھی چھوڑ دیا. پھر اب ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کر رہے ہیں. یہ مرغوبات پیش کر رہے ہیں تو بھی وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا. تو اب یہ عجیب اور غریب لے کر آئے تھے مرغوبات میں سے ایک اور ایک آفر کے، آپ ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے یہ ایک نوجوان کو رکھ لیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے دے. ٹھیک ہے. اس کو بھی ابو طالب ریجیکٹ کر دیے. بہرحال ان کی کوئی بھی تدبیر جو ہے نا کام نہیں آ رہی تھی. ہر چیز ان کی ناکام ہوتے جا رہی. کبھی یہ لوگ آگے بڑھتے، کبھی پیچھے ہٹتے، کبھی لوگوں کو مارتے، کبھی خاموشی اختیار کرتے، کبھی آ کے میٹنگز کرتے، کبھی کنفیوزڈ والا ہی معاملہ تھا ان کا. تو اب یہ لوگ کیا کرے، اب اسی حال میں یہ لوگ کیا بولے، اچھا ٹھیک ہے اب یہ لوگ لچک دکھائے، تھوڑی فلیکسیبلٹی دکھائے. ٹھیک ہے کہ ہاں اچھا ٹھیک ہے ہم سننے کے لیے تیار ہیں، پر آپ ہے نا ایک کام کریں گے ایک شرط پر. اب شرط لگانے لگے. کیا شرط؟ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 1 سال ہم آپ کے معبود کی یعنی اللہ کی ہم عبادت کریں گے. تو اللہ نے سورۃ الکافرون نازل فرما دیا کہ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرو گے، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی ہرگز نہیں عبادت کروں گا. نہ میں پہلے کرتا تھا، نہ میں اب کروں گا، نہ میں فیوچر میں کروں گا. سورۃ الکافرون میں ڈکلیریشن ہے. سبحان اللہ. اتنا بہترین سورہ اللہ نے نازل فرمایا جس کی آخری آیت ہے لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل. یہ پھر سورۃ الکافرون نازل ہوا. پھر اب یہ سمجھ میں نہیں آیا تو یہ لوگ بولے اچھا ٹھیک ہے ہم کو ہے نا یہ کر کے دکھائے کہ ایک کام کریں، ہم سننے کے لیے تیار ہیں آپ کے قرآن کو، مگر یہ جو کمزور قسم کے، مخلص قسم کے لوگ ہیں نا ان کو یہ ہماری محفلوں سے ہٹائیے. تو اللہ نے پھر قرآن وحی آئی کہ ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ان لوگوں کو اپنے آپ سے الگ نہ کریں جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں. یہ لوگ
ہم مان کر نہیں دیں گے، ان کی بات سنیں ہی نہیں. تو بہرحال ان کی یہ ریکویسٹ بھی، یہ شرط بھی رد کر دی گئی. اب پھر یہ سمجھ میں نہیں آیا، تب یہ لوگ ہے نا معجزات طلب کرنے لگے. اللہ اکبر کبیرہ، معجزات. اچھا ٹھیک ہے، تو پھر یہ ہم بات مان لیں گے آپ کی، آپ ایک معجزہ تو لاؤ. جیسا موسیٰ علیہ السلام کے لیے عصا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مردے کو زندہ کر دیتے تھے، کچھ تو بھی آپ بھی لے کر آؤ. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات طلب کرنے لگے. بولے کہ صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دو، یا پھر یہ جو صحرا ہے، یہ یہاں پر باغات، یہاں پر نہریں چلا کر بتاؤ، یا پھر کچھ تو ہے نا ایک آسمان سے ایک سیڑھی لگا کر ایک کتاب لاؤ. وہ بھی کتاب ایسی لے کر آنا کہ پوری کمپلیٹلی ہو، یہ تھوڑے تھوڑے آیتیں نہیں ہو، اور اس میں ہماری مرضی کی باتیں ہوں. اور یہ اس طرح سے یہ لوگ ڈیمانڈ، اور سوچیے آپ سبحان اللہ، ڈیمانڈ ان کے کیسے ڈیمانڈس تھے کہ لکھی ہوئی کتاب ہونا ہم کو. ہم یہ جو ہے نا وہی آ رہی کسی کے ذریعے سے، وہ بھی نہیں مانیں گے. یعنی کلامی یہ وبلی جو ہو رہا نہیں، لکھی ہوئی کتاب ہونا آسمان سے، وہ بھی ہونا. آپ سیڑھی چڑھ کر جائیں گے تو بھی دیکھیں گے تو بھی ہم یقین نہیں کریں گے. ہمارے کو جو سمجھ میں آئے ہمارے کو ویسی کتاب لائے. تو پھر ہے نا ان کی یہ بات بھی رد کر دی گئی ہے. بعد میں ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ نے ایک ہی بات فرما دی کہ تم نہیں مانتے، مت مانو. محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو کچھ لا رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سچ ہے. تم جھٹلانے والوں میں ہو تو یہ تمہارا اپنا لاس ہے. بس ان کو بتا دیا گیا، اور ان کو یہ بتا دیا گیا فائنلی کہ اب تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، میرے اعمال میرے ساتھ. تمام اتمام حجت کمپلیٹ ہو گئی. پھر اچھا یہ لوگ کیا کرے، عذاب کی جلدی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، ان کو وارن کیا، دیکھو تم لوگ ایسا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آئے گا. تو اب یہ لوگ کیا کرنے لگے، عذاب مانگنے لگے. اچھا اگر آپ کی بات صحیح ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم پر وہ آسمان کو گرا کر بتاؤ، ہم پر وہ عذاب، ہم پر پتھروں کی بارش وہ ہو، ہم پر ایسے عذاب آئے. یہ لوگ مانگنے لگے. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، ان کی مرضی کے حساب سے اللہ تعالیٰ نہیں نازل فرماتا. اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ، کسی بھی رسول کے وہاں پر قوم میں ہونے پر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں لے کر آتا، اور جب تک کہ لوگ استغفار کرتے رہیں. ٹھیک ہے، استغفار کی یہاں پر اہمیت بتائی گئی. اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی ہے. استغفار یہ لوگ بھی کرتے تھے طواف کے دوران میں، ربی اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ جملے یوز کرتے تھے. ہاں ان کی طواف میں تھا، برہانہ کرتے تھے، نئے نئے ایجادات تھے کہ یہ لوگ جو ہے نا سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، ناچ گانا وغیرہ کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے تھے. مگر کلمات جو یوز کرتے تھے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں بخش دے. تو اللہ نے فرمایا جب یہ دو کام کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں لے کر آتا. یہ لوگ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں تو ان کو اوپر چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب لے کر آئے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ ہو سکتا لے کر آئے، یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی ان کو عذاب دیا جائے گا. ان کو بھی تو پلٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے نا. تو بہرحال یہ باتیں بتائی گئی. اور ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام آئے کہ یہ لوگ جو معجزات طلب کر رہے ہیں نا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بتا دیا جائے گا. اللہ نے آپ کو آپشن دیا کہ اگر یہ لوگ بتا دے، اگر ایک شخص بھی پوری قوم میں سے اگر ایک شخص بھی کفر کرا، کوئی بھی انکار کرا، اللہ کی کسی بھی آیت کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ عذاب لے کر آئے گا. پھر کسی کو مہلت نہیں دی جائے گی. یا پھر آپ سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ ان کے لیے مہلت آپ طلب کریں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میری قوم کو مہلت دی جائے. سبحان اللہ. تو اسی پر بات طے ہوئی، اور اللہ نے بتا دیا کہ بس آپ ان سے یہی کہہ دیں محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب پھر یہ ہوا. پھر اس کے بعد یہ جب کچھ تدبیریں نہیں آئی، اتنا سب ستانے کے باوجود ان کے تمام تدبیریں ویسٹ ہونے لگی، کچھ چیز ہو کر نہیں دے رہے تھے. اب انہوں نے کیا کیا، سوشل بائیکاٹ، کمپلیٹلی بائیکاٹ 3 سال تک. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی سپورٹ کرے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ مشرک ہو، جو بھی ہو، ان کو جتنے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ہم ان سے اکنامک سینکشنز لگا دیے، کمپلیٹ بائیکاٹ.
کمپلیٹ بائیکاٹ، وہ بھی اتنے بڑے بڑے سینکشنز کے بات چیت نہیں کی جائے گی، ان سے کوئی مال نہیں لیا جائے گا، شادی بیاہ کے معاملات نہیں کریں گے، اور یہ تمام کے تمام لوگ شیب ابی طالب میں جا کر، یعنی ایک میدان کی طرح تھا، ایک جگہ جا کر تمام لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کر رہے تھے، حتیٰ کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طالب اور تمام جو بھی لوگ تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹرز تھے، وہ سب شیب ابی طالب میں جا کر رہ گئے، اور ان لوگوں نے اتنا ستایا، بہت بہت مشکل وقت تھا یہ اتنا کہ یہ بھوک برداشت کرتے تھے، پتے کھاتے تھے، پتھر مٹی، یہ چیزیں کھا کر گزارا کرے. بہت سے لوگ تو بھوک سے مر گئے، عورتیں اور بچے بھوک کی وجہ سے اتنا روتے تھے، اتنا بل بلا کر روتے تھے، مگر ان لوگوں کو فرق نہیں پڑا. اور جب یہ حرمت والے مہینے میں زیادتیاں اس دور میں بھی تھا ان مہینوں کی حرمت، تو جب بھی وہ لوگ جو شیب ابی طالب میں جو لوگ تھے وہ لوگ باہر نکلتے تھے حرمت والے مہینے میں، اور حرمت والے مہینوں میں جب حاجیاں آتے تھے تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، اہل مکہ والے، ان لوگ ظلم اور زیادتی میں یہ لوگ جو ہے نا وہ زیادہ بڑھا دیتے تھے مال زیادہ، تاکہ یہ لوگ خرید نہ سکیں، اور ان کو مال جو ہے نا پورا حاجیوں کو بیچ دیتے تھے تاکہ یہ لوگ خرید نہ سکیں. سبحان اللہ، اتنی زیادہ زیادتیاں ان لوگوں نے کی. بہرحال بہت مشکل وقت تھا. سوشل بائیکاٹ جب ہوا تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال اسی کنڈیشن میں گزارے. ابو طالب بھی تھے وہاں پر، اور بہت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پر تھے، بہت کم اس پہ گزارا کرتے تھے، مگر ہاں اتنی ٹف ٹائم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا کام نہیں چھوڑے، برابر لوگوں کو جا کر برابر اسلام کی دعوت دیتے تھے، برابر ایک اللہ کی عبادت کی طرف برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن پر برابر جمے رہے. اللہ اکبر. یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر. ٹھیک ہے، تو ہم یہیں تک رکھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، تھوڑا اور کر لیں گے ہم. اب جب وہاں سے اب یہ سینکشن 3 سال کے بعد یہ ختم کیسا ہوا، اللہ نے کچھ سرداروں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے، ہمارے لوگ ہم اچھا کھائے پیے اور وہ لوگ بالکل محروم رہے، یہ غلط ہے. تو بہرحال کچھ سردار مل کر کعبے کے سامنے بیٹھ کر وہ کرے، اور اس میں یہ سینکشن کے لیے جو یہ اکانومک سینکشن جو ان لوگ لگائے تھے وہ ایک پورا لکھا گیا تھا ایک اس پر صحیفے پر، اور اس کو کعبے کے اندر لٹکا دیا گیا تھا، اور اندر تھا یہ. تو بہرحال اس کے تعلق سے یہی تھا. تو اب سب چاہ رہے تھے کہ نہیں اب چاک کر دیں گے، ہم پھاڑ دیں گے صحیفہ، یہ غلط ہے، کسی کے ساتھ اتنا غلط نہیں کرنا چاہیے، وہ ہمارے اپنے قبیلے کے لوگ ہیں، ان کو اتنی تکلیفیں نہیں دینا چاہیے. تو بہرحال ابو جہل ٹھہر گیا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی دوران ابو طالب وہاں پر گئے، جا کر بولے کہ صحیفہ اللہ نے وحی کے ذریعے اللہ نے یہ میسیج دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو بتایا. ابو طالب وہاں پر گئے، جا کر بولے کہ دیکھو وہ صحیفہ جو تم لوگوں نے لکھا ہے وہ اللہ نے چاک کر دیا آلریڈی، اور سوائے اللہ کے نام کے کچھ نہیں باقی رہا، اس کو دیمک کھا لی. تو لوگوں نے جب دروازہ کھول کر دیکھا کعبے کا، اور اسی طرح جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی طرح پایا، مگر ظالموں نے اس پر ہی، کفر پر ہی اصرار کیا. دیکھے اپنے آنکھوں سے دیکھے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہی ہوا، بٹ یہ لوگ نہیں مانے. بہرحال فائدہ یہ ہوا کہ سینکشنز ختم ہو گئے جو یہ لوگ لگائے تھے، جو یہ سوشل بائیکاٹ جو انہوں نے کیا، یہ کمپلیٹلی ختم ہوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم باقی سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس آ گئے. اور اس کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی، اور پھر وہ کچھ ہی عرصے میں ان کی وفات ہو گئی. دیکھیے اتنا بڑا چیلنج ختم ہوا بھی نہیں، پھر ایک اتنی بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا بیک بون تھے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر پہلے ابو طالب، پھر اس کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل کم گیپ میں دونوں بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیک بونز، اتنے بڑے سپورٹرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ دونوں بھی وفات ہو گئے. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی تھی، اور ابو طالب بھی بیمار ہو گئے تھے. بہرحال ابو طالب کا تو وفات شرک پر ہی ہوا، وہ کافر کی ہی موت وہ ہوئے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اصرار کر رہے تھے کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، میں اللہ کے یہاں آپ کے لیے حجت کروں گا، مگر انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے آبا و اجداد کے ہی دین پر ہی ہوں، اور اسی پر یہی کلمے پر ان کی وفات ہو گئی. تو بہرحال ابو طالب بھی گزر گئے،
اور یہ ایک اتنے مضبوط قلعے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا سپورٹ دے رہے تھے، سیکیورٹی مل رہی تھی، جو ہے نا مشرکان مکہ کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ابو طالب کے پریزنس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کرے۔ پھر اسی دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات ہو گئی۔ کیسا غم تھا، اور اسی کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہوا، پھر یہ سوشل اکانومک بائیکاٹ کیا گیا، پھر اس کے بعد دونوں بڑے سپورٹرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں تھے کہ طائف کا سفر کیا۔ انشاءاللہ ہم طائف کا کل دن کریں گے، طائف کے بعد سے کمپلیٹ جتنا ہم لوگوں نے کیا ہجرت سے پہلے کا سیکنڈ بیت عقبہ تک انشاءاللہ باذن اللہ ہم کل کریں گے۔ ہوپ یہاں تک کہ آپ لوگوں کو سب کلیئر ہے، اور بیسک لیسن جو یہ ہم کو ملتا کہ کس طرح یہ ایک معمولی چیز نہیں تھی، اور آپ لوگ جو یہ پڑھ رہے ہیں اسٹوریز نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ واقعتاً ایسے ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے بعد ایک چیلنجز، اور شاید ہی اس زمین پر کسی شخص کو اتنے چیلنجز کی زندگی میں تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھے۔ تو لیسن کیا ہے ہمارے لیے کہ چھوٹے اپنے دنیا کے پرابلمس کو لے کر ہے نا، دین میں تو ہم کو کچھ ایسے نہیں ہو رہے ہیں چیلنجز فیس، بس دنیا کے پرابلمس کو لے کر اپنی زندگی میں مایوس نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ صبر کا مظاہرہ ہر معاملے میں کرنا چاہیے، چاہے دنیا کے معاملات ہو، چاہے دین پر آپ کو صبر کرنا پڑے، چاہے بیماری ہو یا اللہ کی طرف سے کوئی بھی آپ پر ٹیسٹ آئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا لیسن ہم کو ملتا کہ مکی دور میں، اور یہ تا حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو ملے گا کانسٹنٹ صبر، کانسٹنٹ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مسلسل صبر ہر معاملے میں۔ تو بہرحال یہاں تک ہی ہم رکھتے ہیں، انشاءاللہ یہاں سے اگر کسی کو کوئی سوال ہے، کسی کو کچھ ڈاؤٹ، کوئی ٹاپک اگر انکمپلیٹ رہی تو پلیز آپ اپنا کمنٹ کریے یا شیئر کریے یا کچھ بھی بولیے، ٹھیک ہے؟ میں اصل ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، اس کو سیکھیں، اس کے لیے عمل کریں، اس دین کو دوسروں تک پہنچائیں، اور جو ہے نا ہماری زندگی میں ہمارے پاس جو ہے ابھی فی الحال جو ہم کر سکتے وہ ہے نمازوں کی پابندی، کہ کس طرح سے نمازوں کا بھی کل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، اسراء اور معراج کا بھی، ٹھیک ہے؟ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور راضی ہونے والے عمل کی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔